بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم دی ایسنس آف اسلام چینل میں قرآنی آیات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے مسلم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں قرآن سے ہم چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور آج ہم اسی طرح سورہ بقرہ کی آیات سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور جس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو تذکرہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئیے ہم اس کے ٹرانسلیشن کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ جو نباتات اگتی ہے زمین سے، اس کی ترکاری میں سے، اور اس کی ککڑی اور اس کا گیہوں اور اس کا مسور اور اس کی پیاز۔ کہا اس نے کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے، اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اترو کسی شہر میں، پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور گرفتار ہو گئے وہ غضب میں اللہ کے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، اور قتل کر دیتے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے وہ اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ آلرائٹ، سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیات میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے جب پانی مانگا تو خدا کی قدرت سے جو چشمے پھوٹ پڑے، اور لوگوں نے اپنے لیے یعنی 12 چشمے پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ لیا، اور پھر یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ من و سلویٰ سے کھانا نازل ہوتا تھا، طعام نازل ہوتا تھا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اب جنا
ایک ہی طرح کے کھانا کھا کھا کے ہم جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں. تو بہرحال تو پھر جو ہے نا ان کو جو بھی ڈیمانڈ تھا کہ آپ میں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، تو پھر ان کو وہ بھی آپشن دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی گول ہے کہ آپ کھاؤ پیو جان بناؤ، ٹھیک ہے، لیکن زمین میں فساد نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے جو مشن ہے وہ اچھے طرح سے رہنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے سامعین کہ پھر یہاں پہ جو بھی چیزیں گرو کرنے کی بات ہو گئی، پیاز ہے، دالیں ہیں، مسور ہے، یعنی جتنے بھی نباتات ہیں، اس کی کوئی لمیٹڈ ڈیفینیشن تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں. جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، ایک تو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو ہے نا آج کے دور میں، چونکہ وہ ایک تو اپروو ہو گیا اوپر سے، جب ایک چیز اوپر سے اپروو ہو گیا تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے ہم بلڈنگ کنسٹرکشنز پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ عالی شان اور شاندار محل بنانا بھی جو ہے نا ایک طرح سے وہ دس از ناٹ دی گول آف دی اسلامک سوسائٹی. اگرچہ اسلامک آرکیٹیکچر ڈیولپمنٹ ایک اپنی ایک اس کی ایسنس ہے، لیکن اس کی بھی جو سینٹرلٹی آف مرکز ہے نا وہ انسان ہی ہے، کہ انسان اگر اس گھر میں رہتا ہے، وہ اسلامک گھر اس طرح سے بنا ہو جو کہ انوائرمنٹ سے مماثلت رکھتا ہو، مطابقت رکھتا ہو، اور جس گھر میں آپ رہیں تو وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی تخلیقیت اور اس کی حکمت کا اس گھر کے اندر وہ ریفلیکشن ہو، وہ اسلامک گھر کہلاتا ہے. یعنی جس گھر کو دیکھ کر کے آپ کو کوئی انسانی غرور، تکبر، یہ چیزیں نہیں آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی تخلیقیت کا ریفلیکشن کرے وہ گھر، وہ اسلامک آرکیٹیکچر کا کنسیپٹ ہے. تو سبجیکٹ میٹر آف دیٹ. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں لوگوں کی ایز اے مسلمس ہم نے بہت ساری سوسائٹیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. ایسے ایسے لش پش ہم گھر، گرین ہاؤسز بنا رہے ہیں، فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، بننی چاہیے. لیکن اس میں آپ نے اگر آپ کے پاس کہیں پہ اگر ایک کنال کی جگہ ہے نا، تو کوشش کریں کہ اس میں سے 50% آپ اپنی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے رکھیں. آپ کوئی کارنر ایسا رکھیں، گیلریز رکھیں جس میں آپ کوئی سبزی، گیہوں، پیاز، کوئی بھی چیز آپ گرو کر سکیں، کیونکہ آگے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، انسانوں کو اس کی بڑی ضرورت ہے. تو بہرحال ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آگے جو ہے نا، چونکہ من سلوہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اکتا گئے ایک طرح کے کھانا کھا کے. اب چونکہ ایک چیز آ گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب ایک چیز نازل کرتا ہے، اب جیسا جہاں تک کھانے پینے کا ریلیشن ہے، یہ تو پورے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچینٹی ہو، ایوری ون نیڈس فوڈ. یس، food is the basic needs of the humanity. Okay, now the difference here is that in Muslim culture the cooking methodology is different as per Islamic point of view, but in Christianity and in Hinduism the cooking preparation method is different, but the end of the day both are eating the food. But yes, there is a concept of halal and haram in each religion, but in different pattern. But in Islam it's in a very broad manner. ٹھیک ہے. تو جہاں تک اس کی ایگریکلچر کو گرو کرنے کا ریلیشن ہے، پھر اس کے بعد اس کی کوکنگ میتھڈالوجی یہاں سے ڈفرینٹ آ جاتی ہے. باقی اس کی کراپ اور دوسری چیزوں کو گرو کرنا، اس کو اسپریڈ کرنا، سیڈز ڈیولپ کرنا، یہ پوری ہیومینٹی کی کامن نیڈ ہے. جہاں پہ اس کی جیسا کوکنگ میتھڈالوجی ہے وہاں پہ ڈفرینس آئے گا. اسلامک میتھڈالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان کو جو انسٹرکشن دی گئی کہ وہ ڈفرینٹ ہے. جانور کو کیسے ذبح کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ اللہ کا نام لینا ہے، اس کے حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے.
تو باقی دیر از اے ڈفرنس، مینی تھنگس آر ڈفرنٹ ان کوکنگ میتھڈالوجی اینی وے. اینڈ نیکسٹ چیز جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فساد. اب فساد کے اندر دیکھیں گے ہمارے ملک میں کتنی فساد ہے. اب اگر مسلم سوسائٹی میں ہم کراچی کی مثال لے لیں کہ وہاں پہ 24/7 آپ دیکھیں گے کہ کرائم ریٹ از آن دی ہائی لیول. Although we have police system, although we have all the law and enforcement agencies intact, but still, because there is a mixture between these, yes, even in the law and enforcement there are corruptions, also in the cities there are theft cases, because we are a failed state, because we are not able to fulfill the requirements of the citizens. We are not giving them opportunities and hope, and that's why it's the failure of the Muslim state, and that's why یہ ریزن ہے بیسک چوری ڈاکے کھا کہ ہم نے اپنے سٹیزنز کو پولیس بنانا از ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے، سزا دینا از ناٹ اے بگ ڈیل، مگر سزا سے پہلے اپنے سٹیزنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سینٹرز کو، ووکیشنل سینٹرز کو کھولنا، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی واضح طور سے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. یس، سو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ملک میں فساد برپا ہوگا. ٹھیک ہے، خانہ جنگی، یہ ایک مائکرو خانہ جنگی ہے، یعنی روزانہ، یعنی ایک سٹیزن اگر محفوظ نہیں ہے، ایک شریف آدمی ایک بدماش شہر میں کتنے عرصہ رہ سکتا ہے، رائٹ؟ تو پھر اس نے سرنڈر ہی کرنا ہے، اس نے موبائل فون بھی دینی ہے، اس کے جیب میں جو CNIC ہے وہ بھی آگے دینے ہیں، جو بائک ہے وہ بھی آگے دینا ہے، رائٹ؟ تو نہیں تو وہ جو ہے نا وہ بندوق کے نوک سے بچ نہیں سکتا. تو یہاں پہ دا پولیس سسٹم آلسو گیٹس فیل. بیکاز وائی اٹ گیٹس فیل؟ اس کا مطلب یہ نا کہ پولیس سسٹم از ویک، نو، دے آر اسٹرانگ ان اٹ سیلف، بٹ اس کی جو دوسرے چیزیں نا، یعنی ایز اے پولیس اب اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میری نیڈ کیا ہے، آگے میں سوسائٹی میں اور کیا رول پلے کر سکتا ہوں، بجائے کہ چور کو سزا دینے کے چور کو اتنا سکلفل بنائیں کہ وہ آپ کی سوسائٹی میں اگر وہ 2 لوگوں کی ڈیلی جان لیتا ہے، ایک کی لیتا ہے، 10,000 روپے چھینتا ہے، تو اب وہ پولیس اگر اس کو یہ ٹرین کرے کہ بچے تم صحیح نہیں کر رہے ہو، اب آپ کو ہم یہ سکل سکھاتے ہیں، اس کی سکل ایویلویشن کر لیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ریفارمز لائیں کہ وہ ان چوروں کو پکڑ کے ان کو ایک بہتر سٹیزن بنائیں. لیکن یہاں کبھی پولیس اس پہ کام نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد جو یہ چیزیں ہیں نا، ان کی بڑی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے. So guys, all those intellectuals who are listening to me, please, we need the reforms in our society, in our masajids, in our madrasas, in our law and enforcement agencies, that we should all have to focus one major agenda, that is the education system. We have to make it available for each and every citizen. It should be, not very expensive. If it is expensive, then the states, the Muslim states, should support those students, even those thieves. We should evaluate the background of that thief. ہمیں اس جو چور ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، اس کی بیسکس تک ہم نے، اس کے روٹ کاز تک پہنچنا کہ وٹ واز دی ریزن، وہ ریزنس کیا تھے جس کی وجہ سے وہ بدماش ہو گئے، وہ چور ہو گیا، وہ غنڈہ ہو گیا، بدماش ہو گیا، وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے. اس کے پس پردہ کیا کیا کانسیکوینسز تھے جس کی وجہ سے وہ آج اس لیول پہ آ گیا. کیا اس گھر میں بھی چیلنجز تھی؟ کیا اس کے مدر کا ڈیتھ ہوا کینسر کی وجہ سے؟ کیا
اس کی جو پریگننٹ مدر ہے وہ جو نا زچہ وہ بچہ کا جو فیسلٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئے ہیں بچے کے ساتھ، یا اس کے باپ کو کوئی ایشو ہوا، چیلنج ہوا، اس کو کسی پولیٹیکل لیول پہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا وہاں سے نکال دیا، یا وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ کہیں کچھ ہوا، اس کے بعد بچہ جو ہے نا وہ بہت ساری ٹف ٹائم گزارا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن کسی نے اس کا سنا نہیں، کسی نے اس نے تو اللہ اللہ تو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو ایک ملک دے دیا ہے، پاکستان دیا ہے، تو اب وہاں اگر حکمران، وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ اگر صرف اپنے فیملی، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد سیلفشنس کے اوپر ہیں تو سرونٹ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ٹریننگ سسٹم نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں، تو پھر اس نے چور ہی بننا ہے اور وہ ہی زہر بن کے سامنے آئے گا اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ سو گائز، اس کے اندر جو اس زمانے میں جو فساد کا جو لیول تھا وہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ بھی لیک آف ایجوکیشن تھا، لوگ ہر چیز کا پروف مانگتے تھے، پروفٹس کو بتا رہے ہوتے تھے کہ بھائی بتائے، پروف دے دو، ہمیں کوئی ایسا آپ ویژولز دکھائیں، ہمیں کوئی ایسا میجکس بتائیں کہ جس کو ہم دیکھ کے ایمان لائیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں لانا کیونکہ ان کو وہ ایجوکیشن نہیں ملا، انہوں نے اپنے فور فادر سے یا کسی بھی ڈیمیج سوسائٹی سے جو بھی کچھ سیکھا انہوں نے کہنا یہ ہی سب کچھ ہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج جو ہے نا ہمیں اپنی ملک میں ان تمام چیزوں میں ریفارمز لانے کے لیے پنشمنٹ کے ساتھ ایوارڈ، ریوارڈ، ٹریننگ اور یہ تمام چیزوں کی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ سو میں یہ اور زیادہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ آئی ہوپ یو ہیو گوٹ دا پوائنٹ۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا بہت زیادہ اچھے لیول پہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم قرآن کی روشنی میں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر قرآن کی جو لائٹنگ کو ہم آن کر کے دیکھیں تو ہم کتنے اور چیزوں کو کلین کرنا ہے، کتنے اور ڈیولپ کرنا ہے، کتنے اور ہم پیچھے ہیں، کتنے ہم ڈارکنیس کے اندر ہے، تو وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔